بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یتیم کی دعا۔ نیکی کبھی ضائع نہیں جاتی۔ سالوں سے حاجی صاحب کی زندگی ایک خاموش اذیت بن چکی تھی۔ سانس لینا بھی جیسے کسی قرض کی ادائیگی ہو جو ہر لمحہ بھاری ہوتی جا رہی تھی۔ پیٹ میں بار بار پانی بھر جاتا، ہر ہفتے 4 بوتل پانی نکالنا معمول بن چکا تھا۔ گردے جواب دے چکے تھے، ٹانگوں میں جان نہیں رہی تھی، اور بھوک کا عالم یہ تھا کہ آدھا سلائس روٹی ان کی پوری غذا بن گیا تھا۔ ڈاکٹر اپنی کتابیں بدل بدل کر تھک چکے تھے۔ ہر نئی رپورٹ پر ایک ہی جملہ سنائی دیتا: اب ہم صرف سنبھال رہے ہیں، ٹھیک ہونا مشکل ہے۔ گھر والوں کی آنکھوں میں نیند نہیں، دلوں میں خوف، اور زبانوں پر خاموش دعائیں تھیں۔ ہر کوئی جانتا تھا کہ یہ بیماری صرف جسم کی نہیں، حوصلے کی بھی ہے۔ انہی دنوں ایک دن چودھری صاحب عیادت کے لیے آئے۔ وہ لان میں داخل ہوئے تو جیسے ان کے قدم زمین میں گڑ گئے ہوں۔ سامنے وہی حاجی صاحب جو کل تک وہیل چیئر کے بغیر ہل بھی نہیں سکتے تھے، آج اپنے قدموں پر چل رہے تھے۔ چہرے پر ایک عجیب نور، آنکھوں میں زندگی اور سانس پوری روانی سے۔ وہ مسکرا کر بولے: چودھری صاحب، آج میں نے 10 چکر لگائے ہیں، تھکا بھی نہیں۔ چودھری صاحب کے ہونٹ کانپ گئے۔ وہ بولے بغیر بس انہیں دیکھتے رہے، جیسے آنکھوں کو یقین دلانا چاہتے ہوں۔ آخر کار انہوں نے پوچھ ہی لیا، یہ کیسے ممکن ہے؟ کون سا علاج، کون سی دوا؟ حاجی صاحب ہولے سے مسکرائے۔ وہ مسکراہٹ کسی دوا کی نہیں، کسی دعا کی لگ رہی تھی۔ کہنے لگے، ایک ایسا نسخہ ملا ہے کہ اگر دنیا کو خبر ہو جائے تو بڑے بڑے ہسپتال ویران ہو جائیں۔ پھر انہوں نے وہ واقعہ سنایا جو دراصل ان کی نئی زندگی کا آغاز تھا۔ کہنے لگے، میرے گھر ایک 6-7 سال کا بچہ کام کے لیے آتا تھا، خاموش، سہما ہوا، آنکھوں میں عمر سے بڑا دکھ لیے ہوئے۔ ایک دن میں نے اس سے پوچھا، بیٹا تم اسکول کیوں نہیں جاتے؟ بچہ پہلے تو چپ رہا، پھر اچانک اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ رویا نہیں، ٹوٹ گیا۔ کہنے لگا، حاجی صاحب سیلاب آیا تھا، امی، ابو، بہن، بھائی سب بہہ گئے، میں اکیلا بچ گیا ہوں، 2 وقت کی روٹی کے لیے یہاں کام کرتا ہوں۔ حاجی صاحب کی آواز بھرا گئی۔ کہنے لگے، روحان بھائی، اس لمحے مجھے لگا جیسے میری بیماری میرے جسم میں نہیں، میرے دل میں تھی۔ انہوں نے فوراً بچے کا سر اپنے ہاتھ میں لیا اور کہا، بیٹا آج کے بعد تم یتیم نہیں ہو، تم پڑھو گے،
میں ہوں نا۔ اسی دن انہوں نے بچے کو شہر کے بہترین اسکول میں داخل کروایا۔ کپڑے، کتابیں، فیس سب اپنی ذمہ داری پر لے لی۔ حاجی صاحب کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم وہ بچہ کتنا خوش ہوا، لیکن مجھے اتنا معلوم ہے کہ اس دن اللہ مجھ سے بہت خوش ہوا۔ اس دن کے بعد ان کی زندگی آہستہ آہستہ پلٹنے لگی، سانس میں آسانی آنے لگی، بھوک لوٹ آئی، ٹانگوں میں جان آنے لگی۔ ڈاکٹر حیران تھے، رپورٹس بدل رہی تھیں۔ وہ کہتے یہ میڈیکل سائنس سے باہر ہے، اور حاجی صاحب مسکرا کر کہتے یہ دعا کی سائنس ہے۔ ایک دن وہ خود اس بچے کو ہاسٹل چھوڑنے گئے۔ نہ سہارے کی ضرورت، نہ ویل چیئر۔ واپسی پر بھی تھکن کا نام نہیں تھا۔ اسی لمحے ان کے دل میں ایک اور چراغ روشن ہوا۔ انہوں نے سوچا اگر ایک یتیم کی دعا نے مجھے زندگی دے دی تو کیوں نہ اور یتیموں کو سہارا دیا جائے۔ پھر انہوں نے شہر کے مختلف علاقوں سے یتیم بچوں کو جمع کیا۔ صرف کھانا نہیں دیا، صرف کپڑے نہیں دیے، بلکہ ان سب کو قرآن پڑھانے کے لیے مدرسے میں داخل کروایا۔ وہ کہتے ہیں جب میں نے ان معصوم ہاتھوں میں قرآن دیکھا، مجھے لگا جیسے میری بیماری جل کر راکھ ہو گئی ہو۔ وہ بچے فجر کی اذان کے ساتھ اٹھتے، قرآن پڑھتے اور حاجی صاحب کے لیے دعائیں کرتے۔ آہستہ آہستہ حاجی صاحب کی زندگی میں ایسی برکتیں آئیں کہ لوگ حیران رہ گئے۔ وہ جو موت کے دہانے پر تھے اب زندگی بانٹ رہے تھے۔ ایک دن انہوں نے گلاب کی کیاریوں کی طرف دیکھ کر کہا قدرت ہمیشہ ان درختوں کے سائے لمبے کر دیتی ہے جو یتیموں کو سایہ دیتے ہیں۔ چودھری صاحب کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ انہوں نے دل میں کہا واقعی نیکی کبھی ضائع نہیں جاتی، یتیم کی دعا کبھی خالی نہیں جاتی، اور کسی ایک زندگی کو سہارا دینا اللہ کے ہاں پوری زندگی سنوار دیتا ہے۔ یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ شفا صرف دوائی میں نہیں رحمت میں ہوتی ہے، اور رحمت ان دلوں پر اترتی ہے جو ٹوٹے دلوں کا سہارا بنتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو اپنی رائے کا اظہار کامنٹ میں ضرور کیجیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔